بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ترکی کے راستے تو ڈرگز کا ٹریفک پہلے بھی رواں دواں تھا، لیکن روس کی ریاستوں کی خود مختاری کے بعد گویا مزید سرحدیں کھلتی جا رہی ہیں۔ بے ضرر سامان سمگل کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ڈرگ مافیا کو بھی نئے روٹ، نئے کیریئر مل رہے ہیں۔ کوئی بعید نہیں یہ جہاز بھی استعمال ہوا ہو، لیکن اس کی شہرت بری نہیں ہے، اس پر کبھی چھاپا نہیں پڑا۔ کہیں اب نہ پڑ جائے میں جو اس پر جا رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کل میرے ستارے ذرا گردش میں ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ وثوق سے بولا۔ جہاز صرف استنبول تک ہی تو جا رہا ہے، ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی غلط خبر نہیں آئی۔ امید ہے استنبول تک بھی خیریت سے ہی پہنچ جائے گا۔ ہماری اطلاع کے مطابق تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ میں ابھی تک اس شخص کی حیثیت کا تعین نہیں کر سکا تھا کہ وہ خود کیا تھا۔ اسی دوران ویٹر سنیک وغیرہ لے آیا، اس لیے میں اسے کچھ پوچھتے رک گیا۔ ویسے بھی یہ پوچھنا کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خود کیا تھا۔ میں نے سینڈوچز کی ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی تو وہ بولا، میں قطعاً کچھ نہیں کھاؤں گا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ یہ تو میں نے آپ کے لیے منگایا ہے، آپ کھائیں، میں اس دوران آپ کا کام کرتا ہوں۔ میں نے بہت اصرار کیا، لیکن اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میرا کام کرنے سے اس کی مراد کیا تھی۔ یہ بات کچھ دیر بعد میری سمجھ میں آئی۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے نہایت چھوٹے سائز کے بریف کیس سے مشابہ ایک چرمی تھیلی نکالی، جیسی عموماً لوگ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ میں لٹکائے رکھتے ہیں۔ وہ تھیلی میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ شاید دنیا کا مختصر ترین دفتر ہے، لیکن بہت ہی اہم کام میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نے تھیلی کی زپ کھول کر چھوٹے سائز کی چند چھپی ہوئی پرچیاں سی نکالیں، پھر 2-3 مہریں اور انک پیڈ نکالا۔ قلم ہاتھ میں لے کر ایک پرچی سامنے رکھی، وہ نیچی آواز میں بولا، آپ کس نام سے سفر کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک لمحے سوچا اور کہا، بس مجھے چودھری سے خان بنا دو، یعنی افضل خان۔ کافی دنوں سے میں یہی نام استعمال کر رہا تھا۔ اپنے نام میں معمولی سی ہیرا پھیری سے ہی کام چلا رہا تھا۔ ابھی تک مجھے نام بدلنے کی کوئی خاص ضرورت پیش بھی نہیں آئی تھی۔ میرے خیال میں یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ زیادہ مشہور اور عوامی قسم کی شخصیات کو ایسے حالات میں نام کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ میں تو خاصا گمنام آدمی تھا۔ اس نے جھک کر پرچی پر کچھ خانہ پوری کی، اس پر باقاعدہ 2 مہریں لگائیں اور انہیں خشک کرنے کے لیے پھونک مار کر پرچی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اسے اپنی واپسی تک سنبھال کر رکھیے گا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جاننا چاہا۔ اسے اپنا پاسپورٹ سمجھ لیجئے، ویزا سمجھ لیجئے، پروانہ راہداری سمجھ لیجئے۔ جہاز کے کیپٹن کو یہ دکھانے کے بعد آپ مکمل طور پر اس کی ذمہ داری ہوں گے۔ کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا۔ ضرورت پڑنے پر وہ آپ کو اپنے عملے کا رکن بھی بنا سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پرچی طے کر کے جیب میں رکھ لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ تو صرف ایک نمونہ تھا ملک سے بھاگنے کے لیے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ہیں۔ اسی لیے تو خطرناک مجرم، دہشت گرد، اسمگلر راتوں رات فرار ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں روک نہیں پاتا۔ بعض تو خفیہ طریقوں اور خفیہ راستوں سے بھی جانے کی زحمت نہیں کرتے، پاسپورٹ ویزے پر جاتے ہیں۔ کتنے ہی ملکوں میں انہیں نہ جانے کتنی طرح کے ویزے اور دوسرے کاغذات مل جاتے ہیں۔ مشکلات تو صرف شرفا کے لیے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس کے لیے مجھے کچھ ادائیگی کرنی ہے؟ وہ مغموم سے انداز میں مسکرایا، ہمارا حساب کتاب سیٹھ رمضان کے ساتھ چلتا ہے، البتہ جہاز کے کیپٹن سے آپ کو خود نبٹنا پڑے گا۔ آپ یہاں سے سیدھے بندرگاہ چلے جائیے گا۔ برتھ نمبر ابھی آپ کو فون پر معلوم کر کے بتا دیتا ہوں۔ اس نے پیار سے اپنے موبائل فون کو تھپتھپایا اور ایک بار پھر فلسفیانہ سے لہجے میں بولا، اس قسم کی تمام الیکٹرانک اور دوسری سائنسی ایجادات کا شرفا کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہم جیسے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہمارے ناجائز دندوں میں کچھ اور تیزی آ جاتی ہے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے ابھی تک تمہارا نام نہیں معلوم، میں نے کہا۔ بالآخر میں نے یہی سوچا تھا کہ کم از کم نام پوچھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ آصف بھٹی، اس نے نہایت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آصف بھٹی، میں نے غیر ارادی طور پر دہرایا۔ کیا عاشق بھٹی سے تمہارا کوئی؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔
جی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈال گئی۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ افسردگی سے مسکرایا اور بولا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں خاموش رہا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ادھر میرا بھائی قتل ہو گیا ہے اور میں یہاں بیٹھا دھندا کر رہا ہوں، مجبوری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ آپ کی مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ سیٹھ رمضان کا حکم تھا اور آپ بھی مشکل میں تھے۔ اس کام کو 1-2 دن کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف بھی مجبوری تھی کہ میں فی الحال بھائی کی لاش کے پاس تک بھی نہیں سکتا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ اس نے بظاہر بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ پتھرا سا گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گویا گلے میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نگلتے ہوئے بولا، شکر ہے لاشیں اذیت محسوس نہیں کرتیں۔ عاشق کی لاش کو ضابطے کی کارروائیوں سے گزر لینے دیں، میں موقع مناسب دیکھ کر جا کر لاش حاصل کر لوں گا، پھر موقع مناسب دیکھ کر ذرا ان کی طرف بھی رخ کروں گا جنہوں نے میرے شیر جیسے بھائی کی لاش گرائی ہے۔ شاید ان کے سامنے میری حیثیت وہی ہو جو ہاتھی کے سامنے چیونٹی کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی چیونٹیاں بھی ہاتھی کو بلبلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر میں یہاں رکتا تو شاید تمہاری کچھ مدد کر سکتا، لیکن میں بھی کچھ عجیب ہی حالات کا شکار ہوں، میں یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں اس کا مضبوط ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، وہ کھوکھلے سے انداز میں ہنسا، مگر ہنسی کسی درندے کی گراہٹ سے مشابہ تھی۔ آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں، آپ اپنی فکر کریں، زندگی رہی تو شاید آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اگر اس وقت مجھے مدد کی ضرورت ہوئی تو کر دیجیے گا۔ پھر وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو اپنی ٹیکسی میں چھوڑ آتا، لیکن وہ گاڑی اب کچھ مشکوک ہو چکی ہے، آپ کسی دوسری ٹیکسی میں جائیں، ویسے بھی آپ کا اکیلے ہی جانا بہتر ہے۔ اب آپ روانہ ہو ہی جائیں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جہاز آدھی رات کے قریب روانہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم نے میری جو مدد کی اس کے لیے میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ میں اس سے ہاتھ ملا کر سر جھکائے اپنے لمبے قد کو گویا چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میزوں کے درمیان سے گزرتا واپس پلے لینڈ کے درمیانی راستے پر آ گیا۔ اس راستے سے گزر کر میں پلے لینڈ کے دروازے پر پہنچا تو اچانک مجھے یاد آیا، میں نے آصف بھٹی سے یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ پیراماؤنٹ کون سی برتھ پر کھڑا ہوگا۔ میں ایک لمحے تذبذب کے سے عالم میں کھڑا رہا۔ والدین اور بچے میرے دائیں بائیں رگڑ کھاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ تھوڑی سی زحمت کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ مجھے واپس جا کر برتھ نمبر پوچھ ہی لینا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی سی زحمت مجھے خاصی بڑی زحمت سے بچا سکتی تھی۔ میں واپس روانہ ہوا اور ایک بار پھر ریستوران میں جا پہنچا۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ آصف بھٹی ابھی اسی کونے میں ملگجے اندھیرے میں اپنی کرسی پر موجود تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر جھجکتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، یار تم نے مجھے برتھ نمبر تو بتائی ہی نہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ غیر فطری سے انداز میں ساکت تھا اور اس کی گردن ایک طرف کو ذرا جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ضرور تھیں، مگر ان سے زندگی رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ تک اسی طرح منجمد ہو کر رہ گئی تھی جس طرح میں نے رخصت ہوتے وقت دیکھی تھی۔ کرسی کا پشتہ جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا نیم دائرے کی طرح گلائی لیے ہوئے تھا، اس لیے آصف کا مردہ جسم اس کے درمیان ہی ٹکا رہ گیا تھا، کرسی سے لڑکا نہیں تھا۔ مجھے اس کی قمیض پر عین دل کے مقام پر وہ دبا بھی نظر آ چکا تھا جو دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں وہ سیاہ ہی نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت میں سرخ ہوگا۔ گولی یقیناً اس کے دل سے گزر گئی تھی۔ اچھا ہوا میں نے اس کا کندھا پکڑ کر نہیں ہلایا تھا، ورنہ شاید وہ کرسی سے لڑک ہی گیا ہوتا۔ ارد گرد اسی طرح باتوں کی بنبناہٹ اور قہقہوں کی دبی دبی سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پلے لینڈ کے بڑے بڑے مشینی کھلونوں میں سے بعض کی مدھم سی آوازیں یہاں پہنچ رہی تھیں۔
اگر کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی ہوتی تو یقیناً وہاں ہلچل ہوتی، بیشتر لوگ کھسک چکے ہوتے اور کچھ آصف کی میز کے گرد جمع ہو چکے ہوتے، لیکن وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سب کچھ اسی طرح تھا جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا گولی سائلنسر لگے ریوالور سے چلائی گئی تھی اور آصف بھٹی کا سائلنسر لگا ریوالور میری جیب میں موجود تھا، جو شاید وہ اپنی پریشانی میں مجھ سے واپس لینا بھول گیا تھا اور مجھے بھی اسے واپس کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ میرے جسم میں خفیف سی سرد لہر دوڑ گئی۔ بیک وقت کئی اندیشے میرے ذہن میں آئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میرے عقب سے آواز آئے گی، ہینڈز اپ۔ میں مڑ کر دیکھوں گا تو کوئی پولیس پارٹی میرا راستہ روک کے کھڑے ہوگی۔ سب سے آگے جو پولیس آفیسر ہوگا، اس کے ہاتھ میں ریوالور یا کوئی دوسری گن ہوگی جس کا رخ میری طرف ہوگا۔ پھر میری جیب سے سائلنسر لگا ریوالور بھی برآمد کر لیا جائے گا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس میں پہلے ہی سے ایک آدھ گولی کم ہوتی، گویا قاتل رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جاتا۔ دوسرا امکان یہ بھی موجود تھا کہ کسی بھی لمحے عقب سے گولی میرے جسم میں بھی پیوست ہو سکتی تھی۔ اس احساس سے میرے اعصاب تن گئے۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ غیر ارادی طور پر خالی کرسی کے پشتے پر سختی سے جم گئے۔ میرے لیے مڑ کر دیکھنا دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں آہستگی سے گھوما۔ کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا، کم از کم بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ میزوں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان میں سے ہر ایک اپنی بات میں، اپنی ذات میں یا اپنی گات میں مگن تھا۔ مدھم روشنی میں سب اپنے اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے۔ شاید وہ شخص اب وہاں موجود نہیں تھا جو آصف کے لیے اجل کا پیامبر بنا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ آصف کو یوں چھوڑ کر جانا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اگر مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع میسر تھا تو نکل ہی لینا چاہیے تھا۔ میں خاموشی سے واپس روانہ ہو گیا۔ میزوں کے درمیان سے گزرتے وقت ہر لمحے مجھے یہی اندیشہ محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ویٹر عقب سے چیخے گا، ارے اس آدمی کو پکڑو، یہ اپنے ساتھی کو گولی مار کر بھاگ رہا ہے۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ ایسا نہیں ہوا۔ نیچے پہنچ کر میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو منہ مانگے کرائے پر حامی بھر کر بندرگاہ چلنے کے لیے کہا۔ بندرگاہ پہنچ کر اب مجھے خود ہی معلوم کرنا تھا کہ پیراماؤنٹ کس برتھ پر کھڑا تھا۔ تمام راستے میں مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ مجھے قدرے حیرت بھی ہوئی کہ میرا تعاقب نہیں کیا جا رہا تھا۔ آصف کی صورت بار بار میری نظروں میں پھرتی رہی۔ چند لمحے پہلے وہ زندہ سلامت مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے پروانہ راہداری تیار کر کے دے رہا تھا اور بھائی کے قتل کا انتقام لینے کا عزم ظاہر کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کا جسم روح سے خالی تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان حائل لکیر کچھ زیادہ ہی باریک تھی۔ بندرگاہ پہنچ کر مجھے پیراماؤنٹ کو تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ کسی جہاز کے سیلر نے میری رہنمائی کر دی۔ پیراماؤنٹ 2 نمبر برتھ پر کھڑا تھا۔ مجھے زیادہ چلنا نہیں پڑا۔ برتھ سے ایک چوبی پل جہاز تک پہنچا ہوا تھا۔ اس پل کے اختتام پر تقریباً 55 کی عمر کا ایک بھاری بھرکم شخص کھڑا تھا۔ وہ سفید فام تھا، لیکن سمندری ہواؤں، تیز دھوپ اور موسمی تغیر تبدل نے یقیناً اس کے چہرے کی سفیدی کو بہت متاثر کیا تھا۔ اب اسے سفید فاموں میں شمار کرنا ذرا مشکل ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو میرے کچھ بولنے سے پہلے اس نے خود ہی پوچھ لیا، کس سے ملنا ہے؟ جہاز کے کیپٹن سے، میں نے جواب دیا، اور اسی لمحے مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ یقیناً کیپٹن ہی تھا۔ اس کے جسم پر کیپٹن کی وردی تھی اور سینے پر کیپٹن کا بیج بھی آویزاں تھا۔ اسے یقیناً صدمہ ہوا تھا کہ میں نے اسے کیپٹن کی حیثیت سے نہیں پہچانا تھا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے غمناک سا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ دونوں طرف کے جنگلوں پر رکھے کھڑا تھا، گویا اسے پہلے ہی کسی کی آمد کی توقع رہی ہو اور وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہو۔ میں ہی کیپٹن ہوں، اس نے گویا میری بینائی پر شک کرتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹکے دار لہجے میں انگریزی بول رہا تھا۔ لگتا یہی تھا کہ انگریزی اس کی مادری زبان نہیں تھی۔ میرا نام گوئز ہے۔ میں نے معذرت خواہانہ سے انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا تعلق کس ملک سے تھا۔ مجھے عام کھانے سے مطلب تھا، پیٹ گننے سے نہیں۔ اس نے نیم خوابیدہ سی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے نیم بیزاری سے مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ کیا تھا؟ گویا لکڑی کا ایک موٹا سا بے جان ٹکڑا تھا۔
میں نے جلدی سے جیب سے پرچی نکال کر اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس نے پہلے پرچی کو اور پھر مجھے بغور دیکھا۔ اسے گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ عین آخری لمحوں میں بھی اس کے جہاز پر سفر کرنے کا کوئی خواہش مند پہنچ سکتا تھا۔ ہمارا یہ مال بردار جہاز کافی چھوٹا ہے، زیادہ تر ہم ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک سامان پہنچاتے ہیں، ہمارے پاس مسافروں کو لے جانے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے، اس نے واضح کیا۔ میں جہاز کا جائزہ تو چوبی پول پر چڑھنے سے پہلے ہی لے چکا تھا۔ وہ مین لوڈنگ ایریا سے کافی ہٹ کر کھڑا تھا، تقریباً 200 فٹ لمبے اس زنگ خوردہ سے جہاز کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ کیپٹن گوئز کے چہرے سے کچھ یوں لگتا تھا جیسے اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ کو مجھے لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، وہ بے دلی سے بولا، میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس جہاز پر تم کچھ زیادہ آرام دہ سفر کی توقع مت رکھنا، یہ کوئی پرتعیش اور مسافر بردار جہاز نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں یہاں عیش و آرام کی تلاش میں نہیں آیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عیش و آرام تو زندگی میں بہت دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے یہ میرے لیے ذرا بے آرامی اٹھانے کے دن ہے۔ مجھے بہرحال استنبول جانا ہے۔ ہوائی جہاز سے تم چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہو، اس جہاز پر تم نہ جانے کب تک خوار ہوتے رہو، ہمیں استنبول پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ وہ پوری طرح میری ہمت شکنی پر تلا ہوا تھا، یا پھر شاید میرا حوصلہ آزما رہا تھا۔ میں ذرا سمندر کی سیر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے استنبول پہنچنے کی کچھ ایسی جلدی بھی نہیں ہے، تم صرف یہ بتاؤ کہ ایک طرف کا کرایہ کتنا ہوگا۔ اس نے جو کرایہ بتایا وہ کم از کم اس وقت میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سیٹھ رمضان نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ کم کرائے پر مسافر لے جاتے ہیں، لیکن وہ کرایہ ہوائی جہاز سے بھی کم از کم 4 گنا زیادہ تھا۔ لیکن ایک لحاظ سے شاید سیٹھ رمضان نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر میں قتل و غارت گری برپا کرانے، اسمگلنگ کے دندوں میں ملوث رہنے یا کچھ اور خطرناک قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے بعد قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے ملک سے بھاگ رہا ہوتا تو شاید یہ کرایہ مجھے زیادہ محسوس نہ ہوتا۔ عام حالات میں بھی شاید یہ مجھے گراں نہ گزرتا، بشرطے کہ میرا روپیہ پیسہ میرے استعمال میں ہوتا۔ میرے پاس تو فی الحال زرتاج کی دی ہوئی رقم چل رہی تھی۔ سیٹھ رمضان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ رقم کی ضرورت تو نہیں، میں نے کچھ زیادہ ہی خود اعتمادی اور زوم میں انکار کر دیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ ہی انکار کیا، اگر اس حساب سے اخراجات ہونے تھے تو مجھے رقم لے ہی لینی چاہیے تھی۔ بہرحال ابھی کچھ ایسی تشویش کی بات بھی نہیں تھی، کیپٹن گوئز کو تو میں آسانی سے ادائیگی کر سکتا تھا، بلکہ اگر راستے میں میری زیادہ کھال نہ کھینچی جاتی تو میں واپسی کا کرایہ بھی دے سکتا تھا۔ میں نے چہرے سے تکلیف کا اظہار نہیں ہونے دیا اور نہ ہی سودے بازی کی کوشش کی، بلکہ رقم گن کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے چہرے کی مردنی میں کچھ کمی آ گئی۔ رقم اپنی بڑی سی جیب میں رکھتے ہوئے اس نے مجھے اپنے جہاز کے بارے میں مزید معلومات مہیا کرتے ہوئے کہا، ہمارا جہاز پاناما میں رجسٹرڈ ہے اور ہمارا کریو صرف 9 افراد پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاس 4 فاضل کیبن ہیں، جن میں سے 2 اس وقت بھرے ہوئے ہیں اور 2 خالی ہیں۔ کھانا وہی ملے گا جو کریو کے لیے پکتا ہے اور زیادہ تر تمہیں کریو کے ساتھ ہی کھانا پڑے گا اور اخراجات کی ادائیگی روز کے روز کرنی ہوگی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم کیش ساتھ لائے ہو، میں کریڈٹ کارڈ یا ٹریولز چیک وغیرہ قبول نہیں کرتا۔ تم آئے بھی اچھے وقت پر ہو، جہاز روانہ ہی ہونے والا ہے۔ عین اسی وقت میں نے سر اٹھا کر دیکھا، بالائی عرشے کے جنگلے سے ایک لڑکی جھانک رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سفید فام لڑکی تھی، اس کے سنہرے تراشیدہ بال ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس کے چہرے کے گرد ہلکورے لے رہے تھے۔ وہ بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، بلندی زیادہ نہیں تھی، میں اس کی آنکھوں کا رنگ تک دیکھ سکتا تھا۔ نیلی شفاف آنکھیں تھیں اور ان آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا، کیونکہ مجھے گمان گزرا تھا شاید وہ وہی عصیبی سی آنکھوں والی لڑکی تھی، لیکن دوسرے لمحے میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی اور اس کی شخصیت کا تاثر عصیبی سا ہرگز نہیں تھا۔
خوش آمدید سر، رات بڑی خوشگوار ہے، آسمان پر چاند بھی نکلا ہوا ہے۔ دفتن کسی نے قریب ہی سے ذرا شکستہ سی انگریزی میں لیکن کچھ چبھتے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ میں نے اوپر سے نظر ہٹا کر دیکھا، اسی دوران پکی رنگت کا ایک جوان العمر شخص ہمارے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ ذرا میلی سی سفید یونیفارم میں تھا، پیروں میں سفید کینوس کے جوتے تھے۔ شاید وہ کچھ دبے قدموں آیا تھا جو مجھے اس کی آہٹ سنائی نہیں دی تھی، ویسے بھی وہ ہلکے جسم کا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، دبلا پتلا ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ میں مضبوطی تھی، لہجے اور نقوش سے وہ بنگلہ دیشی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا، ابتدائی تاریخوں کا دھندلا سا چاند کسی قدیم جھومر کی طرح آسمان کی تاریک پیشانی پر آویزاں تھا، مگر شاید اس سیاہ فام نوجوان کا اشارہ اس کی طرف نہیں، چاندنی چہرے کی طرف تھا۔ اسے نہ جانے کس طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میں جہاز پر سوار ہونے کے لیے آیا تھا۔